أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بڑی ہوئی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس بہرحال جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت مرحمت فرماتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے سے سوائے ان لوگوں کے کہ جو نافرمان ہیں. آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ آئے دن قرآن حکیم میں طرح طرح کے اعتراضات، شکوک اور شبہات نکالا کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے. ان میں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کی کتاب نہیں، اور بطور دلیل وہ یہ کہتے تھے کہ اس لیے اللہ کی کتاب نہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے، مکھیوں کا، مچھروں کا یا اور حقیر مخلوقات کا تذکرہ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین کی شان بہت عالی ہے، اللہ رب العالمین بڑے اونچے مرتبے اور مقام کے ہیں. تو یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا ذکر نہیں آنا چاہیے تھا. تو گویا ان چیزوں کا ذکر آنا قرآن حکیم میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے ان پر رد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی حقیر چیز ہی کو سمجھانا ہو تو اس کے لیے حقیر چیز ہی کی مثال دینی پڑتی ہے. جیسی بات سمجھائی جائے گی ویسی مثال دی جائے گی. تو اگر کسی کا کمزور ہونا بیان کیا جائے اور اس کا بے ثبات ہونا بیان کیا جائے تو مکڑی کی جالے کی اگر مثال دی گئی تو اس میں کیا بری بات ہے. کسی چیز کا بے بس ہونا بیان کیا جائے تو اگر مچھر اور مکھی کی مثال دی جائے تو اس میں یہ تو عین عقل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ مخاطب کو بات سمجھانے کے لیے اسی طرح کی مثال دی جائے. تو بجائے اس کے کہ اس مثال میں اللہ نے جو بات سمجھائی ہے اس کو سمجھا جائے، اعتراض یہ کرتے تھے کہ اللہ نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیوں کیا. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتے، فما فوقہا، اور اس چیز کی مثال کے جو مچھر سے بھی کم تر ہونے میں زیادہ بڑی ہوئی ہو اس کی مثال بیان کرنے سے بھی اللہ شرماتے نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی مثال کو بیان فرمائے تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ان کے اندر کھوٹ ہے، ان کی عقل بالکل معدوم ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی عقل کو بالکل مٹا دیا ہے، تو وہ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. اور جو لوگ اہل ایمان ہیں تو اہل ایمان کو تو کبھی شک ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس مثال کے ذریعے سے جو اللہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ انہ الحق من ربہ، یہ مثال، یہ کلام اللہ کی طرف سے برحق ہے. تو شکوک و شبہات نکالنے والے لوگ ایک جماعت بن گئی، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ دوسری جماعت بن گئی. حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اللہ ہدایت مرحمت فرماتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ قرآن اصل میں
دو دھاری تلوار ہے کہ اگر یہ ادھر وار نہیں کرے گی تو ادھر وار کرے گی۔ اللہ نے اس کو کتاب ہدایت بنا کر اتارا ہے، اور جو بندہ اس کو ہدایت ہی نہ مانے، اس سے ہدایت حاصل ہی نہ کرے، تو یقیناً وہ اس سے مخالف سمت میں چلے گا، ایک دوسرا راستہ اختیار کرے گا قرآن کے پیش کردہ راستے کے علاوہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس طرف نہیں چلے گا تو دوسری طرف چلے گا، اور وہ راستہ یقیناً گمراہی کا ہوگا۔ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جس راستے کی رہنمائی کرتا ہے وہ اصل میں بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اب جو بندہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے قرآن کی مخالف سمت چلے گا ہدایت کو چھوڑ کر، تو ہدایت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کی مخالف راہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ تو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت مرحمت فرماتے ہیں، لیکن ساتھ میں فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ نہیں کرتے اس قرآن کے ذریعے سے مگر انہی لوگوں کو کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ فسق کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لینا، اعراض کر دینا، چھوڑ دینا، اللہ کی فرما برداری کی حدود سے باہر نکل جانا۔ تو انہی لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں کہ جو فسق اور فجور کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ لہٰذا بندہ مومن کو قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنا اور سننا چاہیے، اور اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ قرآن بنیادی طور پر تو ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن جو اس سے شفا حاصل ہی نہ کرے، اس سے ہدایت کو حاصل ہی نہ کرے، یقیناً وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن ہر حال میں مؤثر ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العالمین کا کلام ہر حال میں اثر انداز ہوگا۔ اگر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا گیا تو یقینی طور پر نقصان ہوگا، یہ اثر ہر حال میں کرے گا۔ اب یہ مخاطب کے اوپر ہے کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا فائدے کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب ہدایت سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو گمراہی کے غار میں دھکیلتا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ اللہ گمراہ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو وہ فاسق کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے خود سمجھایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو جو فاسقین ہیں ان کی پہلی علامت بتائی کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ سے کیا ہے؟ عالم ارواح نے، سارے انسانوں، عالم ارواح میں سارے انسانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرما کر فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ جی ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اگر وہاں ہم سارے عہد کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ ہی کو رب مانیں گے، تو اب دنیا میں آ کر جو بندہ اللہ رب العالمین کی اس کتاب ہدایت سے منہ موڑتا ہے، اور وہ جو ہم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا، اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی امتوں کو وہ وعدہ یاد کروایا۔ اللہ نے جو کتابیں چھوٹی بڑی نازل فرمائی وہ سب اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے تھی۔ تو جن لوگوں نے گویا دنیا میں انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں سے ہدایت حاصل نہیں کی، اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا، انہوں نے اللہ کے اس کیے گئے وعدے کو توڑا۔ یقطعون ما امر اللہ بہ، اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ان رشتوں اور نعتوں کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی ان حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ ان رشتوں اور نعتوں میں وہ تعلق اور رشتہ بھی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، عبد اور معبود کا، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو بھی توڑتے ہیں۔
औलाद और माँ बाप का रिश्ता है उसको तोड़ते हैं, इसी तरह भाई भाई का रिश्ता है, इसी पड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता है, हमसाए हमसाए का रिश्ता है, हत्ता कि हम नशीन के भी हुकूक होते हैं, मजलिस में बैठे हुए अहबाब के भी एक दूसरे के ऊपर हक होते हैं। तो उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। गोया सिला रहमी के बजाय वो कता रहमी का तरीका कार इख्तियार करते हैं। अपने भाई बंधु के हुकूक को अदा करने के बजाय उनके हुकूक को पामाल करते हैं, तल्फ करते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको हुकूक को अदा नहीं करते। तो ये गोया उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सिला रहमी करना ये बहुत अहम तरीन इस्लामी तालीमात में से है, उन मामलात में से है कि जिनके करने की शरीयत ने बहुत ताकीद की है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अपनी मुबारक अहादीस में सिला रहमी की ताकीद फरमाई है। तो गोया वो सिला रहमी नहीं करते। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और ज़मीन में फसाद करते हैं। यकीनन जब बंदा एक दूसरे को हक़ को नहीं पहचानेगा और उनको अदा नहीं करेगा तो ज़मीन में बजाय अमन के फसाद होगा। और फसाद होता है एक दूसरे के मुखालफत की वजह से, और एक दूसरे के दिलों में जब किसी दूसरे इंसान की जगह नहीं रहती तो यकीनन झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं। तो फरमाया वयुफ्सिदून फिल अर्द, ये ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। भला कैसे नुकसान नहीं उठाएंगे? जो बंदा अल्लाह के साथ अपने किए हुए वादे को तोड़ दे, अल्लाह के हुकूक को अदा न करे, उसके बंदू के हुकूक को अदा न करे, तो यकीनन ये ऐसा है जिसकी उसकी वजह से ज़मीन में फसाद बपा हो तो यकीनन नुकसान उठाने वाला है। उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। हक़ ताला जल्ल शानुहु हम सब को कुरान हकीम को अपने लिए किताब हिदायत बनाने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, और हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया है अहद अलस्त में उसके ऊपर भी कारबंद और कायम रहने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। रिश्तेदारियों के हुकूक को, सिला रहमी को करने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन में जो लोग फसाद करते हैं अल्लाह ताला हमें उनके अंदर शामिल होने से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।